جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج القادر ٹرسٹ کا کیس لگا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور دو ہی ٹاپک ہیں میرے پاس اس وقت بات کرنے کو۔ ایک تو القادر ٹرسٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آزادی کی جو تمنا ہے وہ کیا چیز ہے۔ آزادی کی جو تمنا ہے وہ مجھے میرے سامنے کچھ ڈیٹا آیا فلسطینیوں کا، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے لمبی جو لڑائی جو لڑی ہے پچھلے 75 سالوں سے، جو آزادی کی جنگ جو لڑ رہے ہیں اور بے بہا قربانیاں ہیں وہ فلسطینیوں نے دی ہیں۔ اس کے بعد آزادی کی جنگ جو ہے، حقیقی آزادی جسے ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام لڑ رہی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اتھے نے وہ اسی اتھے ہیں، لیکن آزادی کی بات ہو رہی ہے، بات آزادی کی، اور آزادی کے اس سفر میں جو بڑی عجیب قسم کی میرے سامنے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، وہ میں پاکستانی سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور وہ آگے کس طرح چلتے ہیں۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ چند الفاظ ضروری ہوں گے، اسٹیٹسٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوں گے ان کے لیے سننے کے لیے۔ القادر ٹرسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ میں اس وقت بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں ضمانت کا جو کیس اس کو پہلے لگ جایا جائے، اس میں بھی پریورٹی جو ہے بشرا بی بی کی کیس کو دی جائے، اور بشرا بی بی کو وہاں سے ریلیف ملے اور وہ اپنے گھر جائیں۔ ایسے میں یہ ہیرنگ ہوئی ہے۔ اب اس ہیرنگ میں میں نے ایم پیز کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی وہاں پہ پہنچے، لیکن غالباً 30 کے قریب کو لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، عہدیدار پہنچ چکے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے، اور امید کی جاتی ہے کہ اگلی ہیرنگ میں یہ بہت بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ اس وقت جو وہاں پہ جو کورٹ میں گفتگو ہوئی ہے، جو رپورٹ کی گئی ہے، جو وہاں کی گفتگو، وہ بڑی مایوس کن ہے، اور وہ وہی ہے جو ایکسپیکٹڈ بھی ہے اور مایوس کن بھی ہے۔ مایوس کن اس لیے ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور ایکسپیکٹڈ اس لیے ہے کہ یہ جو عدالت انہوں نے بنائی ہے، اس کا یہی وتیرہ ہے، یہی کام ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے، اسی لیے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے۔ ان کو اتنے عہدے دیے گئے ہیں صرف اسی لیے دیے گئے ہیں کہ عمران خان کو سپریس کرنا ہے، بلکہ 3 جو ججز ہیں ان کو بھی یہاں سے نکال کے فارغ کرنے کی کوشش کی، ان کے بھی تبادلے کر دیے ہیں، جو ان کا دل کہتا ہے جو وہ یہ کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو یہ کیس ہے، یہ اتنا لمبا چل گیا ہے کہ جو وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں یہ 7 تاریخ کا واحد کیس ہے جس کو ضمانت کے مسئلے کو اتنا سسپینشن کو اتنا لمبا چل گیا، جو کہ 2-4 ہیرنگوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اس تمام ایپیسوڈ میں ایک بار ہر بندہ کر رہا ہے۔ میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے فردوس میم نقوی صاحب سے ایک بات کی تھی، 2 سال پہلے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی عمران خان کا جو رہائی کا جو ہے وہ صرف اور صرف ممکن ہے احتجاج کے ذریعے۔ آج 2 سال بعد بھی سہیل افریدی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی احتجاج سے ممکن ہے۔ سلمان اکبر راجہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی احتجاج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ رہائی جو ہے عمران خان کی کیسز جو ہیں وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عدالتوں کی صورتحال یہ ہے جی کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا کوئی انصاف دینے کو تیار بالکل بھی نہیں ہیں۔ عدالتیں کمپلیٹ ہائی جیک ہو چکی ہیں، راستے آپ کے پاس بالکل محدود ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ محدود کہنے کی نہیں کہنے چاہیے، راستے سارے بند ہیں، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے احتجاج کا۔ اور ایسے میں جو ورکر ہے وہ بہت زیادہ مشتعل ہے، وہ بڑا غمزدہ ہے۔ اس کے اوپر صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ اس وقت پاکستان کے سامنے نہیں ہے۔ پاکستان کے سامنے معاملات یہ ہے کہ حکومت ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی، حکومت بڑے گندے طریقے سے چلائی جا رہی ہے، اور یہ صہیونیوں کے ہاتھ لگی حکومت ہے، جہاں پہ آپ فلسطین کا نام نہیں لے سکتے، جہاں پہ آپ ایران کی ساتھ حمایت کریں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایران چلے جائیں، فلسطین کے ساتھ اگر کہتے ہیں آپ اس طرح کریں فلسطین چلے جائیں، باہر کو بندہ بیٹھ کے بات کرے اس کے تو پاکستان آگے گل کر، یعنی عجیب و غریب قسم کی صورتحال انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جو مسائل ہیں انہوں نے عجیب و غریب صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی اپنے ہی معاملات ہیں، ان کے بھی اپنی ٹینشنز ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہمارے بس سے بالکل باہر ہے۔ بات آ جاتی ہے جی آج جا کے احتجاج کے اوپر، ورکر احتجاج کرنا چاہتا ہے، ورکر نہیں کرنا چاہتا ہے، ورکر اپنی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں آج تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تو ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں جارڈینین ہیں، ان سے باتیں ہو رہی تھیں، مسلمان ظاہر جارڈینین ہیں، ان کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، باتوں انہوں نے کچھ آزادی کی باتیں کہ آزادی کے سلسلہ کیا ہے، تو کچھ اسٹیٹسٹکس میرے سامنے ہے، وہ مجھے لگا کہ ہمارے عوام کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اس بن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی کا جو نشہ ہے وہ کس لیول پہ چلا جاتا ہے، اور کون سی دنیا کی جو ایسی طاقتیں ہیں کہ جو تمام ترک اپنے اقدامات کرنے طاقت کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر پائی۔ وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے اس کو جاننا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے آپ اس کو مار نہیں سکتے، اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ جاننا بڑی ضروری ہے کہ آزادی کے نشے میں، آزادی کے حصول کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور جہاد کسے کہتے ہیں،
جہاد میں آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ کا جو یہ دنیا جو ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا بڑی ٹیمپریری ہے. اور مجھے ویسے آج کسی نے کہا کہ تیرے اندر کوئی چھوٹا مولوی بیٹھا ہے. مولوی کی بات نہیں، ظاہر جی مسلمان ہے تو اس میں کچھ ایسی ایسی چیز، یہ تو ہمارے ساتھ لگی رہنی ہے یہ چیزیں. اچھا سر، ہوا یہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے جی؟ اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، یہ جی کہ جو یونیسیف کی رپورٹ بتا رہی ہے، بورن ان ہیل کا ٹائٹل ہے، اس یونیسیف کی رپورٹ بتا رہی ہے. یونیسیف نے یہ رپورٹ جاری کی تھی 19 جنوری 2024 کی، یہ رپورٹ تھی. اس میں بتایا تھا کہ جب پچھلی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی، اس میں 105 بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ یہ قوم جنگ کی حالت میں ہے. 105 بچے جو ہیں وہ روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور تقریباً 20,000 نیو بورن بیبیز ہیں. اس اسٹیٹس میں، کیونکہ یہ ڈیٹیل ہے، میں آپ کو پوری پڑھ کے نہیں سنا پاؤں گا، لیکن اس میں ڈیٹیل یہ جو مس کیریجز ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، اور جو وفات پا چکے ہیں، یہ اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ کیسز ہیں جو بچے پیدا ہوئے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ 20,000 بچہ پیدا ہوا جنگ کی حالت میں. یہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جن کے اوپر ہر وقت بمبارمنٹ ہوتی ہے، ہر وقت ان کی چیز ہوتی ہے. ان کی جو نسل ہے وہ ایک اور نسل ان کی تیار ہوتی جا رہی ہے. یعنی وہ اتنے نارمل طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ ایک نارمل زندگی ہوتی ہے نا جی. جب آپ بچے پیدا ہو رہے ہوں تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے، اور وہ ایک نارمل زندگی کے انسان کا، مرد اور عورت کا ایک پروسیس ہے جس میں یہ بچے ایک اور رپورٹ ہے اس میں ہے یہ کہ about 50,000 pregnant women in Gaza with 400 deliveries estimated in March according to UNFPA. UNFPA کی رپورٹ کے مطابق ہے 4,000 ڈلیوریز ایسٹیمیٹڈ ان مارچ. صرف ایک مہینے میں 4,000 ڈلیوریز ہوئی ہیں، اور یہ بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں. یعنی کیوں یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ جنگ لڑتے جائیں گے، یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے ان بچوں کو مارا جا رہا تھا، اسی لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا تھا. نسل کشی اس لیے کی جا رہی تھی کہ ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے. یہ ختم ہوں گے تو آگے جنگ نہیں بنا، یہ تو جنگ کیری آن کرتی جائے گی. بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. جو میرا پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم آزادی کی جنگ کیا، نشہ کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی آزادی کا ایک ایسا نشہ ہے. میں اس کو آپ کو بڑا سمپل لفظ میں بتاتا ہوں. میں جاب کرتا تھا، میں ساری زندگی میں نے جاب کیا، عرصہ دراز میں نے جاب کیا. جاب کے بعد میں نے اپنا بزنس شروع کیا، اور بزنس کے اندر میں نے دیکھا جو فریڈم کا تھا، جو مجھے لگژری تھی، اس میں یہ تھا کبھی مجھے 2 روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے، کبھی مجھے 1,000 کا ہو رہا ہے، کبھی بالکل بھی نہیں ہو رہا، کہ مہینے کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے پروفٹ نے. لیکن اس میں ایک عجیب قسم کا مزہ تھا، وہ فریڈم تھا میرا، وہ میرا ایک لگژری تھی میری، کہ میں سینس آف اچیومنٹ تھی میرے اندر. وہ جو آزادی کے اندر ہے وہ آپ کو آزادی میں نظر آئے گی، وہ آپ کو محکوم ہو کے نہیں ملے گی. یہ ہیومن نیچر ہے، آپ آزاد نہیں قید کر سکتے. آزادی کو قید، آزادی کا متبادل کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیا ہے ایک فلسطینی ریاست کا، آئیڈیا ہے بیت المقدس کی رہائی کا. یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. ان جنگی حالات میں بھی ان کے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اتنی سخت ترین زندگی جو اگر کوئی گزار رہا ہے کوئی دنیا پہ، تو وہ فلسطینی عورتیں اور بچے ہیں، اور فلسطینی مرد ہے. تو ایسے میں وہ پروگرس کر رہے ہیں اور اپنی نارمل زندگی. یہ ان کی دلیری ہے، یہ ان کی بہادری ہے کہ وہاں کی مائیں کہتی ہیں کہ اس آزادی کے لیے ایک بچہ کیا، میں 4 بچے اور قربان کر دوں. یہ اپنے بے شمار سٹوری سنی ہوں گی کہ ایک عورت ہے، بزرگ عورت تھی، اس کے 5 بچے مارے گئے، اس نے کہا چھٹے کو بھی میں بھیج دوں گی. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ وہ بہادری، یہ وہ چیز ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ ہے آزادی کے لیے. یہ ہے آپ کی آزادی کے لیے، اپنی انڈیپینڈنس کے لیے یہ ہے. اور یہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں. اب جناب آپ آئے پاکستان کی طرف، اسی چیز کو دیکھیں تو کیا پاکستان میں ہم حقیقی آزادی نہیں چاہیے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمارے اندر رول آف لا چل رہا ہے؟ کیا ہماری باتیں سنی جا رہی ہیں؟ ہمارے بچوں کو انصاف مل رہا ہے؟ ہم نے ایک ایسا شخص گنوا دیا اس جیل کے اندر جو اس پروسیس کے اندر ہمارے ساتھ کھڑا تھا. فلسطینیوں کے بھی آپ نے بے شمار بندے مار دے، قید مار دے، لیکن وہ کھڑے ہیں. بالکل سملرلی ہم بھی اسی حالت میں، ہم بھی قید میں ہیں. پاکستان کی ساری عوام جو ہے وہ قید میں ہے. پاکستان کے چھوٹا بچہ بڑا تمام قید میں. بہت برے طریقے سے ہم قید ہیں. ہماری روزانہ ہمارے گھروں پہ ریڈ کر دیے جاتے ہیں، پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پولیس تھپڑ مارنے شروع کر دیتی ہے. کوئی بندہ اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہوتا سائیکل پہ، پولیس اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیتی ہے، موٹر سائیکل روک لیتے ہیں. چھوٹے بدماش ہیں، بڑے بدماش ہیں، فیلڈ مارشل، بڑا فیلڈ مارشل ہے، چھوٹا فیلڈ مارشل، ہر طرح کے فیلڈ مارشل پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو ظلم اور بربریت کر رہے ہیں. اس سے آزادی چاہیے. اس آزادی کے لیے آپ کو فالو کرنا پڑے گا فلسطینی سٹائل.
یعنی آپ جنگ کے آپ نے ہار نہیں مانی. اور اب تک کی جو خبر ہے، اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلش جو پاکستان کی عوام ہے تھوڑی تعداد میں ہوگی، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اپنی جدوجہد جاری کی ہوئی ہے. اس کے سامنے آپ کے راشد آپ کے سامنے، عمران خان آپ کے سامنے، بشرا بی بی آپ کے سامنے ہے، عمر سرفراز چیمہ آپ کے سامنے، بے شمار قیدی ہیں، 9 مئی کے قیدی آپ کے سامنے، بے شمار بندہ مارا جا چکا ہے. یہ وہ ایک چیز ہے، پوائنٹ ہے جو پاکستان کے اندر ابھی بھی سانس باقی ہے، 5 چیزیں باقی ہے. دوسری طرف ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو پوائنٹ بڑا ضروری سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں ہوا یہ ہے کہ جس اسرائیل نے تمام کا تمام ملیمیٹ کر رہا، ملیمیٹ کر دیا، پورے کا پورا غازہ ملیمیٹ کر دیا، تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور ان اتنی بمبارمنٹ کی ہے کہ آپ غزہ کی تصویر دیکھو، ہر چیز لیٹی ہوئی ہے زمین کے اوپر. وہاں پہ لوگ کیمپوں میں رہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. لیکن ان تمام کے باوجود ایک مائٹی پاور اسرائیل، تمام تر طاقت، تمام تر بربریت، تمام تر اختیارات، تمام تر دنیا کے سپر پاور اس کے ساتھ، اس کے باوجود آج بھی جب انہیں اپنی کوئی ڈیڈ باڈی اٹھانی ہوتی ہے حماس سے بات کرتے ہیں. کس سے بات کرتے ہیں؟ حماس سے. حماس کون ہے؟ حماس زخمی ہے، حماس زخمیوں سے چور ہے، فلسطینی زخموں سے چور ہے. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک ہوپ ہے کہ مجھے آزادی چاہیے. اس آزادی کے ہوپ کے لیے آج بھی اتنی بڑی طاقت کو حماس سے ہی جا کے بات کرنی پڑتی ہے، حماس کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ بات مانتے یا نہیں مانتے. ہاتھ میں انہوں نے پکڑا وہ حماس کو، گلا ان کا دبایا وہ حماس کا، لیکن پھر اسی سے پوچھیں یار ہمارا فلاں بندہ وہ ہمیں چاہیے، فلاں چیز ہمیں چاہیے. کس سے بات کریں؟ ایک زخمی سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بتایا، یہ آپ نے جو زخموں سے چور کر دیا پاکستان کو، تحریک انصاف کو، روزانہ عمران خان پہ پرچے ڈالے، آپ کو پھر انہی کے پاس سے جانا پڑے گا. آپ کو اپنی بقا کے لیے انہی کے پاس جانا پڑے گا. آپ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں جو مرضی کر لیں آپ، میں بات کر رہا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ آئیڈیا کو نہیں جیت سکتے، آپ آئیڈیالوجی کو نہیں ختم کر سکتے. یہ آئیڈیا ہے آزادی کا، یہ انسانی حقوق کا آئیڈیا ہے. یہ پاکستان بار بار مانگ رہا، پاکستانی عوام بار بار مانگ رہی ہے، جنرل بار بار آ کے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام بار بار مانگ رہی ہے، سول سپریمیسی مانگتی ہے. اور یہ جو چیز ہے آزادی کی، یہ میرے لیے بڑی ایک مجھے ایک چیز نظر آئی کہ اتنے برے حالات میں وہاں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی زندگی ایک گزار رہے ہیں، بھوک بھی ہے، ننگ بھی ہے، سب پریشانی ہے، اس کے باوجود گزار رہے ہیں. یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہم گھروں میں بیٹھ کے بات کر لیتے یار میرے تو نا بندے میرے تو بڑے پرچے ہیں، میرے تو فلاں، میرے تو یہ. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی پاکستان میں تھا، اس کو رابطہ کیا گیا تھا، وہ امریکن نیشنل ہے، تو اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. میں نے یہ کبھی بات نہیں کی، لیکن ہم لوگ پھر بھی بات، اب شہزاد اکبر صاحب کو آپ دیکھ لیں، شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ کیا نہیں ہوا، ان کے ساتھ بہت سارے ظالم، لیکن وہ پھر بھی ابھی آپ پروگرام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. شہباز گل کے آپ دیکھ لیں، بہن بھائی کو، ان کو بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی، لیکن شہباز گل آج بھی بات کر دیکھیں. آپ خان صاحب کہتے ہیں جب ان کو ڈرائیں گے، آج جو آپ کو ڈراتا ہے اس کو آپ اور ڈرائیں. یہ صرف انہی کو بلیک میل کرتے ہیں جو بلیک میل ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کی عوام کو اگر کھڑی نہیں ہوئی، اس وقت عمران خان صاحب کو 1000 دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر، 1000 دن، ایک دو دن رہ گئے ہیں غالباً، 1000 دن پورے ہو جائیں گے. 1000 دن سے ایک شخص جیل میں، اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گا. لیکن اس وقت بات کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھیں ایک قوم آپ کے لیے سمبل ہے، فلسطینی آپ کے لیے سمبل ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے عوام کے، اپنے لیے آزادی مانگتے ہیں، اپنے لیے ایک چھوٹا سا ملک مانگتے ہیں، اپنے لیے انصاف مانگتے ہیں، اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. اور یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہونے والی، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، طاقتور ہونے کے باوجود کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس بات کو جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھے، پاکستان کی عوام اس بات پہ بیٹھ کے سوچے کہ بھائی جان یہ تو آپ کو قربانی دینی پڑنی. دیکھیں اپنے مرنا تو مرنا ہے، اپنے بھوک سے مرنا ہے، مہنگائی آپ کے پاس اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کھانے کو آپ کو، آپ تو مر رہے ہیں. جب آپ ویسے مر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کھڑے ہو کے مرتے؟ آپ وہ شہادت کا جو رتبہ ہے جو آپ کو ملنا ہے، جو فلسطینیوں کو مل رہا ہے، وہ آپ کو بھی ملے گا. ظاہرہ بھی آپ ایک یزید کے خلاف کھڑے ہیں، ایک ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں، ایک بددیانتی کے خلاف کھڑے ہیں، تو ظاہرہ وہ جہاد ہے. رزق حلال کے لیے، کمانے کے لیے جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے راستے میں اگر وہ مارا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، وہ جنت حاصل کرے گا. اسی طرح جہاد کے لیے سچ بولتے ہوئے جو بندہ مارا جائے گا وہ شہید کہلائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی مولوی نہیں، فتوی نہیں لگا رہا، لیکن یہ باتیں آپ کے سامنے کتابوں میں ہیں. ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں اگر میری بات پہ کوئی شک ہو. بہرحال میں اجازت چاہوں گا، اپنا وہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.